ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ حضور دل کے ساتھ بارگاہ رسالت کا تصور جماتے ہوئے میرے ساتھ مل کر نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اس شعر کے ذریعہ جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو ذوق یقین پیدا کرنا چاہیے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کا مطلب ہے اللہ و رسول کے احکامات پر دل اس درجہ مطمئن ہو کہ شک و شبہ کی ذرہ برابر گنجائش باقی نہ رہے۔ شک اور شبہ جہاں آتا ہے وہاں یقین نہیں ہوتا ہے، اور شک اور شبہ کا جہاں ذرہ برابر امکان نہ رہے اسے یقین کہتے ہیں۔ اسی مفہوم کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، ایمان والے تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا۔ اس ترجمے کو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر غفلت میں سنا ہے تو دھیان سے سنو۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا۔ ایک بار اور سنو، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا۔ آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کمزوری جو مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے وہ بے یقینی کی کمزوری ہے۔ اللہ رسول کے فرامین پر، وعدہ اور وعید پر، بشارات پر مسلمان نام لیوا لوگوں کا یقین کمزور سے کمزور ترین بالعموم نظر آتا ہے۔ دوستان محترم، یقین ایمان کی روح ہے اور یقین دل کا اطمینان ہے۔ ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل اور کامل الیقین ہیں، آپ نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے باضابطہ یہ دعا فرمائی، اللہم اقسم لنا من الیقین، اے اللہ ہمیں یقین سے زیادہ اور وافر حصہ عطا فرما۔ یقین کیا چیز ہے؟ سرکار فرماتے الیقین الایمان کلہ، یقین پورے کا پورا ایمان ہوتا ہے۔ اور سرکار نے دوسری جگہ فرمایا کہ کلمہ طیبہ کے بعد مومن کو سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ملی ہے تو وہ حسن یقین ہے۔ اور ایک جگہ پر سرکار نے فرمایا اول صلاح هذه الامت الیقین، اس امت کی درستگی کا آغاز یقین سے ہے، اس امت کی درستگی کا آغاز یقین سے ہے، اس امت کی درستگی کا آغاز یقین سے ہے۔ کیا مطلب؟ اس امت کو اگر سدھارنا ہے، انہیں درست کرنا ہے، تو اس کی شروعات تمہیں یقین سے کرنی پڑے گی۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صالحہ سال کے مجاہدات کرنے کے بعد مجھ پر یہ راز کھلا کہ سارے مرتبوں کے حصول کے لیے یقین ہی کی ضرورت ہے۔ یقین سے معرفت بھی ملتی ہے، ولایت بھی ملتی ہے، خدا کا قرب بھی ملتا ہے۔ جب ان کی یہ حکایت کسی بزرگ نے لوگوں کو سنائی کہ بایزید بسطامی نے تو یہ کہا ہے کہ 30 سالہ مجاہدات اور سالہ سال کے مجاہدات سے پتا چلا کہ یقین ہی اصل ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور جب پتا چل گیا کہ یقین ہی اصل ہے تو کیوں نہ ایسا ہو کہ پہلے دن ہی سے یقین ہی کا دامن تھام لیا جائے؟ تو فرمایا اسی یقین کو پانے کے لیے تو 30 سال مجاہدات کرنے پڑتے ہیں۔ یقین کیسے پیدا ہو؟ وہ یقین جو حضرت خلیل علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے، فرشتوں نے آ کر کے بھی ان سے کہا تھا کہ ہم ہوا کے ذریعہ آگ کو بجھا دیں، ہم پانی کے ذریعہ آگ کو بجھا دیں، بس آپ حکم کریں۔ تو آپ نے وہی کہا تھا کہ مجھے اللہ کافی ہیں، اور اللہ کی قدرت پر وہ کامل یقین تھا کہ رب نے اس آگ کو باغ میں تبدیل فرما دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعونی ہیں، پیچھے جائیں تو ذبح ہو جاتے ہیں، سامنے جائیں تو ڈوب جاتے ہیں، مگر اللہ کا حکم تھا کہ سمندر میں کود جاؤ۔ اللہ کے حکم پر یقین کرتے ہوئے سمندر میں قدم رکھا تو راستے بن گئے۔ یہی وہ یقین ہے جو غار ثور میں 3 دن تک سرکار صدیق کو لے کر جلوہ گر رہے، اور صدیق نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا تو کہا حضور یہ جھکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یقین ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ رب کا محبوب بنتا ہے، بندے کو رب کا قرب ملتا ہے، معرفت ولایت کے دیگر درجات اس کے لیے مقدر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے یقین کے اوپر اپنی امت کو توجہ دلائی، اور سرکار نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے دعا بھی کرو تو اس حال میں
کہ تمہارا یقین ہو کہ قبول ہی ہوگی. اجابت اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو. یقین صحابہ کرام کا کتنا کامل تھا. جنگ احد سے کفار مکہ پلٹتے ہوئے حضور کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ آئندہ سال ہم بدر میں پھر آئیں گے. اب جب سال دوسرا آیا، تیاریاں کی، لشکر لے کر نکلے بھی کفار مکہ، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں خوف داخل کر دیا. اب وہ جانا نہیں چاہتے تھے بدر تک، مگر اپنی ذلت اور خفت مٹائے کیسے کہ وعدہ کر کے گئے ہیں نہیں آئیں گے. تو انہوں نے تدبیر یہ کی کہ نعیم بن مسعود اشجعی جو حرم جا رہا تھا، اس کو کہا کہ تم وہاں جا کر کے مسلمانوں میں یہ بات پھیلاؤ کہ کفار مکہ نے تو بڑی فوج جمع کر لی اور بہت زیادہ لوگ جمع ہو کر تم پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان کو ایسی باتیں کر کر کے ڈراؤ. جب نعیم بن مسعود اشجعی نے جا کر کے یہ باتیں کرنا شروع کی تو اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس، کہ جب لوگوں نے ان سے آ کر کے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے تو انہوں نے بڑی فوجیں جمع کر لی ہیں کفار مکہ نے، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو اور ان کے لیے جنگ نہ کرو ان کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے جیسے ہی نعیم بن مسعود اشجعی نے یہ باتیں صحابہ کرام اہل مدینہ کو سنائی، فزادہم ایمانا، تو صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا اور ایمان میں پختگی آئی. اور پھر ایمان والی بولی بولتے ہوئے انہوں نے جو کہا رب نے قرآن کا حصہ بنایا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ سارے بول پڑے ہمیں فوجوں سے نہ ڈراؤ، لشکروں سے نہ ڈراؤ، حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہیں. یہ ان کی بولیاں ہیں، یہ کامل الیقین والوں کی بولیاں قرآن میں ہے. اے اہل ایمان یہ بولیاں بولو، یہ لفظ اپنی زبانوں پر سجاؤ، ان لفظوں کو اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر نوٹ کر لو کہ ہماری بولیاں کون سی ہو. تھوڑے بہت حالات اگر چینج ہوتے ہیں، رزق میں کمزوری آ گئی، کھیتی میں کمزوری آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تو ہماری زبانیں رب کا شکوہ کرتی ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر بے صبری کے جملے بولنا شروع کر دیتی ہیں. تو کامل الیقین لوگوں نے تو فوجوں کا ذکر سن کر، لشکر کے آنے کی بات سن کر کے، اسلحے اور ختم کر دینے کی خبریں سن کر کے بھی فزادہم ایمانا، ڈرے نہیں، بلکہ ان باتوں کو سن کر کے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. دوستان محترم، اس لیے اس وقت کی مسلمانوں کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ یقین کی کمزوری ہے. اس کمزوری کو ختم کرو، اللہ رسول کے فرامین کے اوپر راسخ الیقین ہو جاؤ، کامل الیقین ہو جاؤ، پختہ یقین کرو. قرآن میں جو کہا ہے 100% حق ہے، حضور نے جو کہا ہے وہ 100% حق ہے، اور جو خبریں قرآن و سنت میں جن باتوں پر دی گئی ہیں وہ 100% صحیح ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. آج اچھے خاصے مسلمان بھی بظاہر نماز تو پڑھ لیں، مگر دل کی گہرائی سے اللہ رسول کے وعدوں پر ان کا یقین اتنا مضبوط نہیں جتنا مضبوط شریعت کا مطلوب ہے. شریعت جتنا تقاضا کرتی اتنا یقین مضبوط نہیں ہے. اور اس کی کمزوری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کے سامنے فرمایا تھا، ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین،
کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے. پوری دنیا اور پوری دنیا کے آپ تک خبر پہنچانے کے ذریعے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ میرے اور آپ کے دلوں سے یقین کی مضبوطی کو کھرچ کے نکال دیں. مگر ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا. ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار صوفیاء صالحین کی سیرت اور ان کی زندگی کی طرف پلٹنا ہوگا. اور اگر یاد رکھو ذرہ برابر بھی یقین کے اندر کمزوری آنے دی تو اس کے نتائج کیا ہوگے. میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، ایک روایت سناتا ہوں، سنو. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے سجدے میں، امام سے پہلے سر اٹھا لیتا، امام پر سبقت کرتا، اس کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلا جاتا، اس کے کھڑے ہونے سے پہلے کھڑا ہو جاتا، وہ ابھی سجدے میں گیا نہیں اس سے پہلے وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں ایسا شخص ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دے گا. اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں. میں صرف اپنے موضوع کی مناسبت سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بار شریعت میں بھی ہیں اور میرات المناجی میں بھی اور مرقات میں بھی ہیں. کیا ہے؟ بعض محدثین سے منقول ہیں، بہت دھیان سے سنو، بہت دھیان سے سنو، بہت دھیان سے سنو. بعض محدثین سے منقول ہے کہ امام نووی علیہ الرحمہ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق میں گئے اور ان کے پاس بہت کچھ پڑھا. امام نووی شارح بخاری ہے، بہت کچھ پڑھا مگر وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے. وہ بزرگ پڑھاتے تھے تو پردے کی آڑ سے پڑھاتے تھے. مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ امام نووی نے پڑھا مگر ان کا چہرہ نہ دیکھا. جب زمانے دراز گزر گیا اور انہوں نے دیکھا کہ نووی کو حدیث لینے کی بہت جستجو اور طلب ہے تو ایک دن پردہ ہٹا دیا. دیکھتے کیا ہے کہ ان کا منہ گدھے کا سا ہے. امام نووی جن کے پاس پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا صاحبزادے امام پر سبقت نہ کرو. یہ جو حدیث پاک ہے نا، امام سے پہلے رکوع میں، امام سے پہلے سجدے سے اٹھ گیا، امام پر سبقت نہ کرو کیونکہ یہ حدیث مجھ کو پہنچی، میں نے اسے مستبعد جانا. مستبعد مانے میں نے ایسا سمجھا کہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا آج کوئی بھی حدیث دین کی کوئی بات سناؤ، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، آؤ تھوڑو ایسے. امام نووی سے انہوں نے کہا کہ جب یہ حدیث مجھ تک پہنچی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ امام پر سبقت کرے گا نماز میں تو پھر اس کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدل جائے گا، تو میں نے اس کو مستبعد جانا اور پھر میں نے امام پر قصدن سبقت کی، جان بوجھ کر امام سے آگے بڑھا کے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. اور جان بوجھ کر قصدن اس حدیث کے خلاف میں نے امام پر سبقت کی تو وہ خود کہتے ہیں میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو. بے یقینی کی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ انہیں ارشاد رسول علیہ السلام کے حوالے سے اتنا سمجھا کہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے اور پھر جان بوجھ کر کے اس کے خلاف کیا کہ چلو کہا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اسی واقعے کی نسبت سے مرقات میں لکھا گیا، میرات میں لکھا گیا
صاحب مرقات نے لکھا کہ ایک محدث دمشق کے کسی مشہور شیخ کے پاس حدیث سیکھنے گئے. وہ شیخ پردے میں رہ کر انہیں حدیث پڑھایا کرتے تھے. ایک دن ان کے اصرار پر پردہ اٹھایا تو ان کی صورت گدھے کی سی تھی اور فرمایا کہ میں اس حدیث کو خلاف عقل سمجھ کر آزمائش کے لیے امام سے آگے بڑھتا تھا. اس حدیث کو میں خلاف آؤں تو کہیں عقل میں آوے سے یار آوی بدی باتوں کرو چھو آوی بات تو عقل میں آوے. ایسا لوگ کہتے ہیں دین کی باتیں سن کر. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے خلاف عقل سمجھا اور پھر میں نے چاہا کہ چلو میں آزمائش کرتا ہوں اس حدیث کی اس کا خلاف کر کے. تو فرماتے پھر تم نے دیکھا کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں دین آزمانے کی جگہ نہیں، دین عمل کرنے کی جگہ ہے. اس پر عمل کرو. اللہ رسول کے وعدہ اور وعید پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھو اور کسی ایسے شخص کی نہ بات پڑھو نہ سنو جو تمہارے اس یقین کو ذرہ برابر کمزور کرے. اس لیے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائے اور پھر شک نہ کرے. اس لیے اقبال کا وہ شعر بہت فٹ آتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی پڑھ دیا. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. ذہنی غلامی، فکری غلامی، دین کو چھوڑ کر دوسروں کا پڑھ سن سن کر کے آدمی غلام بن جاتا ہے ان کی فکر کا. تو پھر ایسی فکری غلامی میں نہ شمشیریں کام آتی ہیں نہ تدبیریں کام آتی ہیں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ساری مصیبتوں کی زنجیریں ذوق یقین سے کٹ جاتی ہیں. صحابہ کرام باضابطہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنتی کے صحابہ 20-30 کو لے کر ہزاروں سے ٹکرا جاتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی تعداد میں کم ہو کر اتنے بڑے بڑے لشکروں کو الٹ دیتے ہیں، عقل میں تو یہ بات آتی نہیں ہے. کہا قرآن میں جن بندوں کی بشارتیں دی گئی ہیں کہ اہل ایمان ایسے ہوں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہم ہی ہے یا کوئی اور ہے. ان کے واقعات پڑھو گے، ان کی سیرت پڑھو گے تو یقین مضبوط ہوگا. یقین توکل میں کمزوری سمجھو یقین کمزور ہے. اللہ کے عذاب کا ڈر نہ ہونا یقین کمزور ہے. اور اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن میں تدبر کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، غور و فکر کرو. اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو یقین کی مضبوطی کا بہت اعلیٰ درجہ جو میں نے بہت کچھ پڑھا کر کے سمجھا ہے وہ ہے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا. یہ ہمارے یقین کو پختہ کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، رسوخ فی العقیدہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.